آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب۔ ہم علامہ کمال حیدری حفظہ اللہ تعالی کا موقف پیش کر رہے تھے، اور گزشتہ ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو دو آیتیں ہیں، ایک تو ان الدین عند اللہ الاسلام اور دوسری ومن یبتغی غیر اسلام دینا، جن دو آیتوں سے عام طور پر نظریہ وحدت ادیان کو رد کیا جاتا ہے، اس کو باطل ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بتا رہے تھے کہ ان کا کیا موقف ہے۔ تو گزشتہ ویلاگ میں ہم نے بات کی اور ان کی گفتگو آپ کو سنائی، جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اسلام بطور شریعت نہیں بلکہ اسلام بطور دین کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ تفصیل سے بات اور بھی کریں گے کسی موقع پر کہ دین اور شریعت کی جو فرق ہے، اور ابھی جب دوبارہ مولانا ابوالکلام آزاد کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں گا تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا ہے۔ اور پھر جو سورہ الشورى کی آیت شرع لکم من الدین والی ہے، آیت نمبر 13، اس سے متقدمین مفسرین نے کیا مفہوم اخذ کیا ہے، معاصرین کیا سمجھتے ہیں، اور جدید مفسرین نے کیا سمجھا ہے، انقلابی مفسرین اس سے کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں، ان سب پہ ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ ان آیات سے اسلام بطور نظام ثابت کرنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہے، تو انہوں نے بھی پھر مولانا مودودی صاحب کی تفسیر یا مولانا شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر کو اثر آپ دیکھ لیں، ان دونوں نے یہ جو سورہ شورى کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کس طرح ان کو پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، یا ان کے کس طرح سے اپنے اس موقف کو ثابت کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کی فہم میں ان حضرات نے جو مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہ حضرات جو اس کو اس انداز سے نہیں لیتے انقلابی تعبیر کے طور پر، تو ان کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارا خیال ہے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ خیال غلط ہو۔ تو آج کی ویلاگ میں ہم ایک دوبارہ علامہ کمال حیدری صاحب کا جو عراق کے ٹی وی چینل پہ انہوں نے گفتگو کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام سے جو لوگ نظریہ جو وحدت ادیان کو رد کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ موقف غلط ہے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کلپ میں چلا دیتا ہوں۔ آپ وہ اگر عربی زبان سے آپ کو شناسائی ہے تو آپ خود بھی سن لیجئے، ورنہ ترجمہ میں نے کوشش کی ہے سن کے پورا لکھ کے، تاکہ کوئی اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک بشری کوشش ہے اور اس میں غلطی کا بہرحال امکان ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ ترجمے میں نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کیجئے گا۔ علامہ کمال حیدری صاحب فرماتے ہیں میں اس بات کو بیان کرنے پر مجبور ہوں کہ بنیادی طور پر اسلام کے لیے دو اصطلاحات ہیں۔ پہلی اصطلاح جسے قرآن نے ان الدین عند اللہ الاسلام سے تعبیر کیا ہے، یا جسے میں اسلام الدین کے اصطلاح سے موسوم کرتا ہوں، یعنی اسلام بطور دین، بطور ریلیجن، بطور مذہب۔ دوسری اصطلاح یا دوسرا اطلاق وہ جس پر ہم سب اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی وہ شریعت جسے لے کر حضور خاتم النبیین و خاتم المرسلین تشریف لائے۔ اب ہم اپنے آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے پر مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں یہ چیز بہت وضاحت اور تاکید کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے وہ اسلام جو تمام شرائع الہیہ پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام بطور دین جس کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اور دوسری جہت اسلام بطور شریعت اور شریعت اسلامیہ۔ یہ اصطلاح یہودی، عیسائی وغیرہ شریعت کے مقابلے پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ قضیہ بہت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں یہ قضیہ سورج کی روشنی کی طرف واضح ملتا ہے، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی تفسیر اسلام بطور شریعت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں لفظ اسلام کی علامہ کمال حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان دونوں آیتوں میں اسلام کی تفسیر بطور اسلام بطور شریعت کرتے ہیں، جبکہ یہ مغالطہ ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسلام جس کے بارے میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا ہے، اسے کون سے اسلام مراد ہے۔ جب اس سے اسلام بطور شریعت مراد لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو اسلام بطور شریعت کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا،
ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ مطلب کر لیا. لیکن جب ہم یہ بات قبول کریں گے کہ اس سے وہ اسلام مراد ہے جو تمام الہی شرائع پر مشتمل ہے، تو اس وقت وَمَن يَبْتَغِ غیر اسلام دینًا سے مراد اسلام بطور شریعت محمدی مراد لیا جائے گا، یا پھر اس سے وہ اسلام مراد ہوگا جو تمام شرائع سماویہ پر مشتمل ہے. اینکر کہتا ہے اس صورت میں اسلام بطور دین مراد لیا جائے گا. سید کمال فرماتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے. یہ مقدمہ آپ کے لیے ضروری ہے. جب آپ پوچھیں گے کہ کون سے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی مراد یہودی اسلام ہے اپنے عام مفہوم میں، یا مسیحی اسلام مراد ہے، یا اسلام بمعنی شریعت محمدیہ. جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ذرا یہ آیت ملاحظہ فرمائیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. شورہ آیت نمبر 13. اس سے یہ بات واضح ہے کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت. یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے ادیان کو مقرر کیا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے لیے دین کو مقرر کیا. اس سے ثابت ہوا کہ دین ایک ہی ہے جس سے مختلف شرائع نکلتے ہیں. وہ شریعتیں کون سی ہیں؟ ذرا توجہ فرمائی. وما وصى به نوحا، پہلی مکمل آسمانی شریعت کون سی ہے؟ وہ آدم کی شریعت نہیں ہے، مکمل شریعت نوح کی تھی. والذی اوحینا الیک، نبی محمد کو احتراماً باقیوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ سارے وہ اولو العزم انبیاء ہیں جن کے پاس مکمل شریعتیں تھیں، نہ کہ کامل ادیان، کیونکہ دین تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ. کون سا دین؟ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک دین ہے. مگر ہر دور میں دین اس کا ظہور خاص شریعت کی صورت میں ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر دور کی شریعت پر عمل کیا جائے، نہ کہ سابقہ شریعت پر. بات واضح ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اقیم الدین، یہ دین ایک ہے یا متعدد؟ جواب ہے یہ دین ایک ہے، لیکن یہ دین نوح کے زمانے میں خاص شریعت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور ابراہیم کے دور میں ایک خاص شریعت کی صورت میں، اسی طرح دیگر انبیاء. میری اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں پر لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ دِينًا نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا ہے المائدہ آیت نمبر 48 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. لہٰذا ہر نبی کے پاس شریعت ہوتی تھی. اس سے واضح ہوا کہ دین ایک ہے اور شرائع متعدد. اینکر کہتا ہے یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. سید کمال کہتے ہیں جی، مگر لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، بلکہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو بطور دین ہے. تو کیا اس صورت میں یہ نوح کی شریعت کو مشتمل ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء کی شریعتوں کو شامل ہے. ہماری اس بات پر دلیل ملاحظہ فرمائیے. اس کا سورہ البقرہ کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃ امۃ مسلمۃ لک، یہاں کون سے اسلام مراد ہے؟ اسلام بطور شریعت، اسلام بطور دین. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ادیان یا دین، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمام انبیاء یہی بات کہتے رہے ہیں، تمام انبیاء یہی بات کہتے رہے ہیں. ساری جگہوں پر ان ساری آیتوں میں لفظ مسلم استعمال ہوا ہے. بقرہ کی 131 132 136 اور 133 ان سب آیتوں کے اندر. تو یہاں پر علامہ کمال حیدری صاحب نے ان تمام آیتوں کو پیش کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں البقرہ کی سورہ آل عمران کی جو ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت ہے اور ومن یبتغی غیر اسلام دینا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اسلام کا جو لفظ ہے وہ شریعت کے معنوں میں نہیں ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، شریعت یہودیہ، شریعت عیسائی نہیں، بلکہ یہاں پر یہ دین اس وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے لفظ اسلام جو کہ تمام ادیان کا نام تھا. ان ادیان کا ظہور خاص شریعتوں کی شکل میں ہوا ہے. تو ان دونوں آیتوں میں دین یا اسلام کا جو لفظ ہے وہ بطور شریعت نہیں بلکہ بطور دین ہے. تو یہ بہت واضح فرق ہے جو انہوں نے پیش کیا، اور اسی فرق کو پیش کرتے ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ ان آیات سے تمام مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے والا جو نظریہ ہے اس کی تائید ہوتی ہے، نہ کہ تردید. مضطر أن أبين بأنه أساسا الإسلام له اصطلاحان. نعم. الاصطلاح الأول هو الذي عبر عنه القرآن الكريم
إن الدين عند الله الإسلام، نعم. أو ما اصطلحت عليه بإسلام الدين. الاصطلاح الثاني أو الإطلاق الثاني هو ما هو يعتقد به أو نعتقد به جميعا، وهو الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم، اللي الآن نسمي أنفسنا نحن مسلمين في قبال ماذا؟ في قبال اليهود وفي قبال النصارى. نعم. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه بشكل واضح وصريح يؤكد هذه الحقيقة، أنه يوجد إسلام هو إسلام جميع الشرائع الإلهية، اللي هو الإسلام الديني أو إسلام الدين. نعم. الذي عبر عنه القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وجهة أخرى هو إسلام الشريعة الذي هي الشريعة الإسلامية. نعم. الشريعة في قبال ماذا؟ في قبال الشريعة اليهودية، في قبال الشريعة المسيحية ونحو ذلك. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن هذه القضية واضحة وضوح الشمس، لا تقبل مجالا للبحث. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. نعم. البعض يأتي ويقول أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فيفسر هذا الإسلام بأي إسلام؟ إسلام الشريعة، مع أنه هذه مغالطة. نعم. لماذا؟ لأنه لا بد أن نعرف أن الإسلام الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام، أي إسلام هذا؟ إذا كان المراد منه إسلام الشريعة فماذا؟ فإن الله لا يستثني باقي. لا أحسنتم بعد، ومن يبتغي غير الإسلام يعني ومن يبتغي غير إسلام الشريعة، أليس كذلك؟ نعم. أما إذا قبلنا أن المراد من الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، هو ماذا؟ الإسلام الذي يشمل جميع الشرائع الإلهية. عند ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا يراد منه إسلام الشريعة المحمدية، لو يراد منه الإسلام العام الذي يشمل جميع الشرائع السماوية. بهذه الصورة المفروض أنه الإسلام العام، أليس ولهذا تجدون، التفتوا جيدا، نعم. القرآن الكريم بشكل واضح وصريح. هاي المقدمة أحتاجها حتى أبين أنه عندما تسألني ما هو الإسلام، أي إسلام تقصد؟ مرادك إسلام اليهودية بالمعنى العام، نعم. لو إسلام المسيحية، لو إسلام ماذا؟ الشريعة المحمدية. عندما تقول لي بأنه ما هو تعريف الإسلام، أي إسلام تسأل عنه؟ تمام. انظروا هاي الآية المباركة في سورة الشورى الآية 13، يقول شرع لكم من الدين. إذن هناك دين وهناك ماذا؟ شريعة. هسه هذه الشريعة الدين مو شرع لكم أديان، إذن يوجد ماذا؟ دين واحد وتخرج منه مجموعة شرائع. ما هي هذه الشرائع؟ التفتوا، ما وصى به نوحا. إذن الشريعة الأولى الكاملة النازلة من السماء هي ماذا؟ مو شريعة آدم، يعني آدم ليست له شريعة، لعله عنده توصيات وإن كان نبيا، ولكن كشريعة للبشرية كاملة أول شريعة أي شريعة؟ البداية من النبي نوح. من النبي نوح. التفتوا جيدا. والذي أوحينا إليك، هذا احتراما للنبي صلى الله عليه وآله، قدمه على من؟ قدمه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء هم أنبياء العزم الذين لهم شرائع ماذا؟ كاملة، مو أديان كاملة. الدين ماذا؟ واحد. الدين واحد، وهو إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا دين، هذا الدين الذي عند الله، ولكن لكل زمن
هذا الدين يتمظهر من خلال شريعة خاصة بذلك. تمام. والله في كل زمان يريد العمل بأي شريعة؟ بالشريعة اللاحقة، لا بالشريعة ماذا؟ السابقة. لا بالشريعة السابقة. نعم. أتصور الرؤية واضحة. جدا واضحة. قال أن أقيم، ثم قال أن أقيموا الدين. هو هذا الدين واحد لو أديان متعددة؟ الجواب يقول دين واحد، ولكن هذا الدين يظهر في عصر نوح من خلال شريعة خاصة، ويظهر في عصر إبراهيم من خلال ماذا؟ شريعة خاصة. نعم. ويظهر إلى ذلك. والشاهد على ما أقول، نعم. الشاهد على ما أقول أن القرآن الكريم لم يقل في آيات متعددة أنه قال جعلنا لكل جعلنا منكم دينا، ما قال هذا المعنى، وإنما ماذا قال؟ شرعة. في سورة المائدة الآية 48 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تمام. إذن لكل هذه، لهؤلاء الأنبياء لكل واحد منهم يوجد دين، لو يوجد شريعة توجد شريعة. إذن الدين واحد والشرائع ماذا؟ متعددة. والشاهد على ما بس هذه أيضا قرينة لفظية يعني واضحة. أسهل مع الأسف الشديد البعض ما يريد يفهم هذا المعنى، واقعا ما يريد يتدبر القرآن. أم على قلوب أقفالها؟ لأن القرآن هو ده يقول بأنه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام، يا إسلام الذي هو دين عند الله، الدين. تمام. إسلام الدين. إذن هذا يشمل شريعة نوح أو لا يشمل؟ يشمل شريعة إبراهيم وموسى وعيسى والخاتم. هسه الآن والدليل على ما نقول، التفتوا جيدا، تجد ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إبراهيم ده يقول هذا يا إسلام، هذا إسلام الشريعة أو إسلام الدين؟ إسلام الدين بالتأكيد. لا يمكن أن يكون إبراهيم عنده إسلام ماذا؟ هو عنده شريعة خاصة، الشريعة الإبراهيمية لا علاقة له ماذا بنا. إن الله اصطفى لكم الدين، أديان له دين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأنبياء لابد أن يكون. ولهذا تجد القرآن وإسحاق ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن تولوا بأننا مسلمون أيأمركم لا تفرق بين مسلمون من المسلمين، نوح من المسلمين، إبراهيم من المسلمين. أظن في كل قصة من قصص الأنبياء موجودة مفردة المسلم، إلا لخصوصية الخاتم صلى الله عليه وآله قال وأنا أول المسلم. उम्मीद है मैं अल्लामा कमाल हैदरी हफिज़हुल्लाह ताला का मौक़िफ़ आपको तक पहुँचाने में कामयाब हुआ हूँ। और इसके बाद हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तफसीर से कुछ इक़्तिबासात आपके सामने पेश करेंगे, और फिर हम अपना इस जो ये सिलसिला है इसको ख़त्म करके फिर कुछ और मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे।